أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر پروگرام قرآن اور انسان میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت. ناظرین، عقل اور شعور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. یہ وہ قیمتی ترین نعمت ہے
جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ انسان اگر دوسری مخلوقات سے ممتاز اور افضل ہے تو اس کی بنیادی وجہ عقل اور شعور ہے۔ اسی عقل کے ذریعے انسان بڑے چھوٹے، صحیح اور غلط اور اچھے برے کی تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان کو شرعی احکامات کا مکلف بنایا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر انسان کی بھی عقل زائل ہو جائے تو وہ شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہوا کرتا۔ ناظرین، ہم میں سے ہی کچھ عقل مندوں کا خیال ہے کہ دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں، ہم عقل کے ذریعے اور صرف عقل کے ذریعے دین کو نہیں سمجھ سکتے، نہ عقل سے دین کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نادان تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ دین کو سمجھنا ہے تو صرف قرآن اور حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، عقل اور شعور سے نہیں، گویا وہ عقل اور شعور کو قرآن سے دور کی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ ناظرین مکرم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ دین اور عقل میں کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کیا واقعی دین عقل کے اور عقل دین کے متصادم ہے؟ کلام مجید فرقان حمید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ عقل اور شعور کی اہمیت کو کلام مجید فرقان حمید کیسے اجاگر کرتا ہے؟ قرآن بنی نوع انسان کو عقل اور شعور کی دعوت کیسے دیتا ہے؟ وہ سوچ اور فکر کے زاویے کس کس طریقے سے اپنے پڑھنے والوں اور ماننے والوں کے لیے وا کرتا ہے؟ آج یہی اس پاکیزہ نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ابتدائے رمضان سے ہمیں اس زیوکار سکولر کا ساتھ میسر ہے، ARYQ-TV کا انتہائی باوقار اور خوبصورت چہرہ، علماء کے استاذ بھی ہیں، دین متین کے بڑے بہترین خادم ہیں، جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، ٹرانسمیشن کو اوپن کیا ہے کلام مجید فرقان حمید کی پاکیزہ آیات سے، لہن داؤدی کی برکتوں کے حامل، اور بہت خوبصورت اور جاندار اظہار بندگی تھا آج ان کا آیات بینات کی صورت میں، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ قاری صاحب آپ کا شکریہ بھی، خیر مقدم بھی، اور بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو روشنی عطا کی آپ نے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول، ہم سب کے بڑے محبوب اور ہر دل عزیز جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ روفی صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کاشف و علی و عقیل، آپ تینوں کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ ناظرین مکرم، آج کی ہماری پاکیزہ نشست کا موضوع ہے قرآن کا تصور عقل۔ عقل کیا ہے اور اس کی تعریف کیسے ہے، اور اس کے بارے میں مختلف سوال جواب کے ذریعے ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے پیکیج ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ عقل انسانی ایک ایسا میزان ہے جو ہر فطرتی ضابطے پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں عالم شہود اور عالم غیب کے معاملات سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے صاحبان عقل و شعور کو مخاطب کیا اور بار بار ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی محسوسات کے ذریعے اگر مغیبات تک کوئی چیز انسان کی رہنما ہے تو وہ عقل ہے۔ عقل و شعور ہی مسلمان پر نفاذ احکام شریعت کی علت ہے۔ ہر معاملے کی محافظت عقل کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے عبرت و نصیحت کے لیے صاحبان عقل کو 300 سے زائد بار مخاطب کیا ہے۔ عقل و شعور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک انسانی صفات میں سے قرار دیا ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لے اور اپنے معاملات کو درست کرتا رہے، لیکن بہت سے معاملات جو ہماری محدود عقل سے ماورا ہیں، ان میں عقلی دخل بسا اوقات غلط نتائج فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔
ناظرین خیر مقدم ہے، پیکج کے بعد آپ کا گفتگو کا آغاز ہم پیکج کے مطابق کریں گے، لیکن سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے ہدیہ حمد، لیکن اس سے بھی پہلے خیر مقدم ہے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ السلام علیکم جناب، اور شکر گزار آپ کی تشریف آوری کے۔ جی رفیع صاحب، ہدیہ حمد۔ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ اللہ اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ 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 اللہ۔ مختصر مگر جامع عامر فیاضی نے اس کی فرمائش کی تھی، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ہمارا پروگرام کی اوپننگ بہت اچھی ہو گئی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، شکریہ رفیع صاحب اور فیاضی صاحب کا بھی، ایک اچھی فرمائش کے ذریعے بڑی اچھی بنیاد سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا۔ ناظرین ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے، موضوع ہے آج کا قرآن کا تصور عقل، قرآن اس بارے میں کیسے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو عقل کی تعریف ہو جائے اور اس کے بعد عقل اور وحی کا تعلق قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑا اہم علمی فکری موضوع ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام نام ہی اعتدال کا ہے۔ درست۔ مذاہب عالم کا اور آسمانی تعلیمات کا لیٹسٹ ایڈیشن اور ورژن وہ دین اسلام اور قرآن کی صورت کے اندر ہے۔ ٹرو اینڈ ایگریڈ، بالکل صحیح۔ جتنے پہلے مذاہب کی تعلیمات کے اندر جو فاسد عقائد، باطل نظریات داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان کو نکالا صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اور سچی اور پاکیزہ تعلیمات بنی نوع انسان تک پہنچائی ہے۔ بالکل صحیح۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جن دو مذاہب کا اس سے پہلے ماضی قریب میں چرچا تھا، یہودیت اور عیسائیت، تو یہودیت کے اندر جو افراط تھا اور عیسائیت میں جو تفرید تھی، اس افراط اور تفرید کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے، درمیانی راستہ ہے، صراط مستقیم، وہ دین اسلام نے پیش کیا ہے۔ خوبصورت۔ بعض مذاہب ایسے جنہوں نے عقل کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا اور اس کو وحی کے متصادم گردانا، اور اس کے مقابل بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے عقل کو حاکم مطلق تسلیم کیا اور سب کچھ مان لیا۔ اسلام نے اس کی درمیانی راہ پیش کی ہے۔ عقل وحی سے متصادم نہیں ہے، عقل وحی کی سپورٹیو ہے۔ وحی کو سمجھنے کے لیے عقل قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے، لیکن قرآن نے اور دین اسلام نے عقل کو سپرمیسی عطا نہیں کی ہے، حاکم اعلی اور حاکم مطلق تسلیم نہیں کیا ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا کہ دین اسلام کی تو بنیادی تعلیم اور حق کے حصول کے لیے انسانی عقل مؤثر بھی بہت زیادہ ہے اور ضروری بھی انتہائی ہے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، ہماری گفتگو کا جو حاصل تھا اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ عقل اللہ کی نعمت ہے، یہ سمجھنا چاہیے، لیکن عقل عیار نہ ہو، کیونکہ 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل ابو الحکم کے پاس بھی تھی جس کو ابو جال کہتے ہیں، اور ابو بکر کے پاس بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر والی اگر عقل ہو تو وہ منزل مراد تک پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، 23 سال کا عرصہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اب یہ بات اس مفہوم کو، اس موضوع کو واضح کر دے گی کہ صاحب وحی ہونے کے باوجود حکم ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب اپنے ان غلاموں سے مشورہ کیا کیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مشورہ کرتے تھے وہ وحی کی بنیاد پر مشورہ نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اپنے شعور
صلاحیت، حکمت اور عقل کی بنیاد پر مشورہ دے رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات تو اپنا فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے پر تبدیل فرما لیا، فرمایا میری رائے تو یہ تھی لیکن تمہاری رائے اکثریت کی یہ ہے تو میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں۔ لہٰذا عقل اگر وحی کے تابع ہے نا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس سے یہ ابو جانے کی کوشش کرے گی اور کوئی عقل پرست بن جائے گا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اس کی مثال ایک بڑی مثال ہے اس کی روفی صاحب، ایک مثال ہے کہ ایک عالم دین جو ہیں وہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، واز کر رہے تھے، اور آیا کریمہ جو موضوع سخن تھی ان کی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اس نے جس چیز کو جیسے پیدا کیا ہے، جہاں رکھا ہے اس نے درست رکھا ہے، اس سے بہتر انداز میں اس کی اور سیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعہ کا خطبہ ختم ہوا، ایک عقل پرست پروفیسر بیٹھا تھا، اس نے مولانا صاحب کو پکڑ لیا، اس نے کہتے ہیں پروفیسر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں آپ کا نام نہیں لیا جی، نہیں پروفیسر کیوں کہا؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، مطلب وہ زیادہ ایک عقل پرست آدمی تھا، شخص تھا۔ عقل پرست آدمی تھا جناب، پروفیسر آدمی نہیں ہوتا۔ اچھا ہے، یہ اچھا نکتہ نکالا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں، جو زیادہ موشگافیوں میں زیادہ گتھیاں سلجھانے میں زندگیاں کھپاتے ہیں، وہ عقل پرست بنتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اور عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ واہ واہ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اعمال عقیدہ ایمان کی بنیاد تو عشق پر ہی ہوگی، اور عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اللہ جہاں ذات مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کی بات ہو تو وہ عقل کو قربان کر دو۔ وہ میں بات کمپلیٹ کر لوں تو اس نے جمعے کے بعد کہا جی کہ بعض چیزیں جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اللہ احسن الخالقین ہے، کیسے وہ عقل مانتی نہیں ہے۔ گفتگو کرتے کرتے باغیچے کے اندر آگے، باغ تھا کہیں، اور اس کے اندر آم کا درخت تھا، اور وہ گفتگو یہ کر رہا تھا، کہتا ہے جی مثلا یہ دیکھیں آم کا درخت ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پھل ہے، اور یہ تربوز کی بیل ہے، اتنا بڑا تربوز ہے، یہ کمزور نازک بیل، اتنا بڑا پھل، یہ اتنا توانا درخت اور چھوٹا سا پھل، یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ بس ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک آم جو ہے وہ ٹوٹا اور ان کے چٹیا میں لگا، سر کھوپڑی میں جب لگا نا تو وہ اوف اوف کرتے ہوئے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا پروفیسر صاحب بتائیے اگر یہاں آم نہ ہوتا تربوز ہوتا، آم نہ ہوتا تربوز ہوتا اور آپ کے سر میں لگتا تو کیا حال ہوتا؟ تو وہ مان گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے صحیح رکھا ہے، عقل سب کچھ نہیں ہے، کچھ ہے اور وہی کے تابع ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، میں حسن اتفاق ہے کہ ایک سوال میں جناب کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا، اور اس کی بنیاد بہرحال مفتی صاحب کی گفتگو سے مجھے مل گئی ہے کہ عقل اور شعور کے بارے میں ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے۔ بہت عرصے سے ایک مناظرہ عقل اور عشق کے درمیان بھی جاری ہے، اس پر بھی کچھ آپ کا ارشاد ہو۔ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ اصل میں پھڈا حل تب ہونا ہے جب عقل نے عشق کی مرید ہونا ہے، کیا کہنا عقل ہوتی نہیں۔ واہ واہ، ہائے ہائے، جب عقل کہتی ہے مرید کر کے دکھا۔ پہلے پہلے عشق کے اندر وہ کمالات دیکھیے، عین ہے عشق، عین ہے عقل، اور عین ہے علم، تین عین ہیں۔ ان تین عیون کو جمع کرنا ہے اس وجود حضرت انسان میں، بہت اچھا ہے، علم، عقل اور عشق، اس کا امتزاج۔ جو اقبال نے کہا نا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و استر۔ تین کی کیٹیگری ادھر ہے، تین کی ادھر ہے، ان کو لانا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ عقل جب عشق کی مرید ہو کے چلے گی تو وہ مطلوب اور وہ نتیجہ ملے گا جو خالق کائنات اور ذات باری تعالیٰ کا مطلوب و مقصود ہے حضرت انسان سے۔ صحیح۔ اگر اکیلی عقل پھرتی رہے گی در بدر اور بے مرشدہ ہو کے پھرتی رہے گی تو من لا شیخہ فشیخہ شیطان۔ اب کیا ہوگا؟ اگر عشق کو مرشد نہ بنایا تو پھر شیطان اس کا پیر بن جاتا۔ عقل عیار ہے صوب ہے، وہ جو عقل کی عیاری ہے وہ ابلیس اور شیطانی قوت سے اس کو فراہم ہوتی ہے، جس کا آپ جانتے ہیں کہ والی وارث نہ ہونا تو پھر اس کے زبردستی کے والی وارث پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب ہے۔ عقل میں اگر آوارگی کا پہلو پایا جائے گا اور عقل کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، عقل کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، عقل کا کوئی مرکز نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی لے جائے اس کو،
वो तो एक बाजारी चीज हुई ना वाह वाह वाह, जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वो तो एक बाजारी आइटम हुई, कोई भी ले जाए उसका रेट लगा के, और उसको पता है कि पैसे देंगे तो इसका इतना, पैसे का फायदा तो बहुत जानती है, दुरुस्त। रूहानियत का फायदा नहीं जानती। इकबाल ने कहा था कि मन की दुनिया और तन की दुनिया, सूदो सौदा मकरो फन। और मन की दुनिया इश्क व मस्ती जज्बो शौक। खूबसूरत। तन की दौलत, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है। तो अक्ल पैसे, माल, जाती मफादात को खुद ब खुद समझती है, उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मादियत के दायरे में बड़ी तेज है, लेकिन रूहानियत के दायरे को पार करने के लिए उसे इश्क का रहबर और मुर्शिद चाहिए। जब वो उसका दामन थामती है तो फिर सामने गुंबद खजरा नजर आता है। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। रूफी साहब, गुंबद खजरा की बात हो गई तो जिक्र हो जाए मकीने गुंबद खजरा के पाकीज़ा जिक्र का। एक नात है वो गार हिरा के हवाले से है, अगर आप इजाजत दे दो तो मैं क्यों करके बैठा हुआ हूँ। बिस्मिल्लाह। महल विला जब भी गए गार हिरा में, हम महल विला जब भी गए गार हिरा में, लूटे तेरी खुशबू के मजे गार हिरा में, लूटे तेरी खुशबू के मजे गार हिरा में। कुरान का आगाज़ नुज़ूल उन पे हुआ जब, कुरान का आगाज़ नुज़ूल उन पे हुआ जब, जिब्रील गले लग के मिले गार हिरा में, जिब्रील गले लग के मिले गार हिरा में। वैसे तो बहाता हूँ तेरी याद में आंसू, वैसे तो बहाता हूँ तेरी याद में आंसू, अनमोल थे जो अश्क गिरे गार हिरा में, अनमोल थे जो अश्क गिरे गार हिरा में। मैं आपके कदमों के निशान ढूंढ रहा था, मैं आपके कदमों के निशान ढूंढ रहा था, उस फर्श के जब बोसे लिए गार हिरा में, उस फर्श के जब बोसे लिए गार हिरा में। एक शेर कमाल शेर है, सही इजाजत। ऐलान नबूवत से भी पहले थे रवाबित, दोनों में हिजाब उठते रहे गार हिरा में, हम अहले विला जब भी गए गार हिरा में।
बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत कलाम। नाज़रीन मुकर्रम, मुख्तसर सा वक्फा प्रोग्राम में पाकीज़ा ज़िक्र के साथ, हुजूर की बातों के साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक दफ़ा फिर रहमत सहर में। हमारा मौजू है तसव्वुर अक्ल। कुरान इस बारे में क्या कहता है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इस बारे में क्या हिदायत और रहनुमाई मिलती है। मुफ्ती साहब क़िबला, वक्फे में जाने से पहले जो आखिरी सवाल मैंने अल्लामा साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि अक्ल और इश्क का मुनाजरा और जो टाकरा कह लें बहुत अरसे से हम सब के सामने है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने कई मौक़े ऐसे आए कि जब उनकी अक्ल और शऊर को चीज़ों को तस्लीम करने के लिए बज़ाहिर तैयार नहीं था, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने अपना सरे तस्लीम खम किया और हमेशा उनका ये शेवा, शगफ और शियार रहा। क्या कहिएगा इस बारे में? सफदर साहब, इसमें तो इतनी बड़ी बात है ना, सहाबा कराम की ज़िंदगियों का हासिल और निचोड़ ये है कि वो इश्क में और दीवानगी में इस हद तक आगे चले गए थे कि लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई ज़ाकिलहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब लोगों को कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते थे अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा। अल्लाहु अकबर। इश्क में यही मंजिल दरकार है। हालांकि वो अपने दौर के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे। समझने की बात यह है, बेशक, हुजूर की गुलामी में आने से पहले अपने अपने कबाइल के सरदार, जिरगों में फैसला करने वाले लोग, उनकी तरफ रुजू करने वाले, अपने दौर के जज और काजी और लड़ाइयों और झगड़ों में उनकी बात को हरफ आखिर तस्लीम किया जाता था। लेकिन आका की बारगाह में आए हैं तो यहां आके उन्होंने साबित करके दिखाया अकल कुरमा कौन व पेश मुस्तफा, और दीवानगी में इस हद तक फिर बड़े हैं कि उन्होंने कहा कि इनकी तरह ही मान लाएं, ये दीवाने हैं। तो मेरे रब ने फरमाया नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, अला इन्नहुम हुमुस सुफा, ये कहने वाले बेवकूफ हैं। यही तो हैं जो अकल की असल जो मंजिल है उसको इन्होंने अब पाया है। और उर्वा बिन मसूद जब आया था हुदैबिया के मकाम पर सफीर बन के, तो वापस जाके जो उसने नक्शा खींचा था अल फद्लु मा शाहिदत बिलादा, वो सारा जो नक्शा था, वो सारे जो मनाजिर और मशाहिद और मज़ाहिर जो उस वक़्त का माहौल था, वो अकल से तो मुतसादिम था ना। और वो क्या कहते हैं कि अकल वालों के मुकद्दर में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं, हर चीज लुटा ये अकल वालों की बात ही नहीं थी। उसने कहा था वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा व नजाशिया वल्लाहि इन रअयतु मालिकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व रिजलहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक़तदरूना अला वुदूइही व इज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम इंदहु व मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहु। उसने कहा इनसे ना टकराना। कहा जी क्यों? कहा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, नजाशी के, कैसर के, किसरा के, लेकिन जो मनाजिर इश्क के और गुलामी के और वफा के और अकीदत के मैंने मुस्तफा के नौकरों में देखे हैं ना, तो किसी बादशाह के दरबारियों में नहीं देखे। आओ क्या देख के आए हो? कहा पूछो क्या नहीं देखा। मैंने तो देखा है कि जब वो बोलते हैं तो सख्ता तारी हो जाता है, और जब वो 1400 में अलल इतलाक किसी बात का ऑर्डर देते हैं, हर एक जंप लगा के खड़ा होता है जैसे मुझे मुखातब किया है। और जब वो वुजू करते हैं तो वुजू का बचा हुआ पानी वो जमीन पे नहीं गिरने देते थे। पानी तो रहा पानी, अगर वो लुआबे दहन मुबारक भी फेंकते हैं तो वो भी उनके हाथों से होता हुआ उनके चेहरे का गाजा बन जाता है। तो जो अपने आका का लुआबे दहन मुबारक जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने आका का खून किस तरह बहने देते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी अल्लाह साहब, यही बात मुझे आपकी खिदमत में पेश करनी है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हुजूर के फिदाई, आपके आशिक और सच्चे मुरीद जो थे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अपनी अकल को एक साइड पे रखते और सरे तस्लीम हमेशा हुजूर सरवर कायनात के हुक्म पर खम कर देते। क्या कहिएगा इस बारे में? एक इश्क है कबल अज अक्ल, सही, और एक इश्क है बाद अज अक्ल।
یعنی عقل آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے عقل کو تابع کر دیا عشق. صحیح. اور ایک عقل وہ ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے اس کو تابع نہیں کیا, مطبوع رکھا ہے. بالکل ٹھیک. صحابہ کرام کا حال جو علامہ نے اللہ سے دعا بھی مانگی, علامہ اقبال سے بڑا عقل مند آدمی 20ویں صدی میں آپ کہاں سے لائیں گے؟ 20ویں صدی کا شہ دماغ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے نتیجہ عقل کا رزلٹ, کیونکہ جو رزلٹ لیس ایفرٹ ہے اسے تو عقل بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو اگر وہ رزلٹ ہی نہیں دے رہا آپ کی کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ تو عقل کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترتا. اچھا درست ہے. ہمیں عشق کدھر لے کے جا رہا ہے؟ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یہ جو جنوں ہے یہ عشق عقل کی معراج کے بعد نصیب ہوتا ہے صحابہ والا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بلے شاہ نے کہا نا علم و بس کری ہوں یار, تو اس کا مطلب بلے شاہ نے کہا جاہل بن جاؤ صاحب. اور خدا کے بندو بلے شاہ سے بڑا عالم تو اس دور میں دکھاؤ. شاہ عنایت قادری کا مرید ہے جو صاحب ٹیکسٹ بکس تھا, جو نصاب میں پڑھائی جانے والی کتابیں تھی, شاہ عنایت قادری مدرس ہیں. اور بلے شاہ صاحب اپنے وقت کا عالم منتہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یہ نہیں کہہ رہا جاہل بن جا, تجھے یہ کہہ رہا ہوں پہلے پورا علم سیکھ, کیا بات ہے, عقل کی ساری منزلیں طے کر, پھر تجھے وہ جنون ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہنے ہیں, اللہ اکبر. کیا بات ہے مولوی, ہرگز نہ شد. خود مولا روم جس سے پوچھ لیں مرضی, عربی چلے جائیں, فارسی چلے جائیں, سرائکی, پنجابی, اردو, ہر زبان کا جو عاشق ہے. علامہ اقبال نے سارا نچوڑ دے دیا نا. وہ کہتے ہیں کہ عقل کا آخری حد کیا عقل کی, خرد کی. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, وہ اسی پہ واہ واہ کراتی ہے. میں خبریں جو سنا رہا ہوں تو واہ واہ کری جاؤ. بالکل ٹھیک. خبر کا نتیجہ کیا ہے, عمل ہوا یا نہیں ہوا, پریکٹیکل ہوا یا نہیں, اب وہ نہیں, صرف خبروں پہ ہی, صرف حکایتوں پہ ہی, صرف باتوں پہ ہی واہ واہ کری جاؤ, صرف تھیوری پہ ہی کری جاؤ. تو اس کو تو خود سائنس ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ جس تھیوری کو بھی ہم لیبارٹری نہیں لے کے گئے, ابھی نتائج ہی نہیں لیے, تو اسے صحابہ کرام نے کیا کیا ہے, وہ سارے فارمولے اپلائی کر کے پھر رزلٹ لیا ہے. اور وہ رزلٹ کیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا بات, اللہ فرما رہے ذالک هو الفوز العظیم. میری کل انسانیت میں, میری تخلیق مخلوقات میں جو سب سے کامیاب ترین گروہ ہے وہ انہی دیوانوں کا ہے جو عقل والوں تمہیں دیوانے نظر آتے ہیں, لیکن عقل کے خالق کی نظر میں ان سے بڑا فرزانہ کوئی نہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. روفی صاحب قبلہ, ہمیں بڑھنا ہے نعت شریف طرف. ماحول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنی محبت کی جبینیں بارگاہ مصطفی میں خم کی جائیں. آپ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں تو صحابہ کی نماز میرے اس کلام کا موضوع ہے. بسم اللہ. خوبصورت اور بہت ریلیونٹ. محو دیدار مصطفیٰ بھی رہے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی. محو دیدار مصطفیٰ بھی رہے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی. دیکھے اصحاب نے ہنسی جلوے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی. محو دیدار مصطفیٰ بھی رہے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی. جب ابو بکر نے صحابہ کی الٹے ہاتھوں کی تالیاں سن لی, الٹے ہاتھوں کی تالیاں سن لی, تو مصلی سے آ گئے پیچھے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی. تو مصلی سے آ گئے پیچھے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی. محبت دیکھیے میرے صحابہ کی. جب زمین چومتی تھی زلفیں نبی, ایک صحابی نے
دیکھنے کے لیے، ایک صحابی نے دیکھنے کے لیے بارہا سر اٹھایا سجدوں سے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ بارہا سر اٹھایا سجدوں سے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ میرے آقا نے کعبے کو قبلہ جب بنایا، وفا شعار سبھی بنایا، وفا شعار سبھی پیروی رسول میں گھومے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ آپ جب ایک قدم بڑھے آگے، تاکہ جنت سے توڑ لے خوشا، تاکہ جنت سے توڑ لے خوشا، سارے اصحاب دیکھتے بھی رہے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ محو دیدار مصطفیٰ بھی رہے، اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی۔ بہت شکریہ، مختصر سا وقفہ ہے ناظرین پروگرام میں، کیفیات کے ساتھ جڑے رہیے آپ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں۔ ہمارے آج کے اس پاکیزہ نشست کے اختتامی لمحے ہیں۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کا تصور عقل ہمارا موضوع گفتگو تھا، اور اسی گفتگو کو ہم آج کے ان اختتامی لمحوں میں اپنے اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، وقفے میں جانے سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں اسے ہی ایک پیغام کی صورت میں آپ ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ یہ وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں چونکہ آگے گفتگو اور پیغام بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں کہیں عشق اور عقل میں کہیں مقابلہ ہوا، مارکہ آرائی ہوئی، تو صحابہ کرام نے ہمیشہ عقل کی قربانی دی ہے اور عشق پر بنیاد رکھی ہے۔ مثالیں دے دیتا ہوں دو تین بریفلی۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کا وقت تھا، سمجھ گئے، عقل کہہ رہی تھی کہ علی نماز جا رہی ہے، اور عشق نے کہا کہ وہ تو ادا ہو سکتی ہے لیکن یہ قضا ہو گئی تو یہ دوبارہ ادا نہیں ہو سکتی۔ نگاہوں کی قضا کا بدل، یہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھی ہے، تو پھر میرے آقا نے یوں کہا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر آپ ہی کی حیات تھے۔ یہ واقعہ ایک اور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب آپ صلح نامہ حدیبیہ تحریر فرما رہے تھے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، تو آپ نے لکھا تھا ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ۔ تو سفیر نے کہا تھا جی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو میرے آقا تو چونکہ واقع نتائج دیکھ رہے تھے، صلح کرنا چاہتے تھے، سرکار نے فرمایا اوم ہو یا علی اوم ہو، علی مٹا دو۔ تو اب عقل کا تقاضا یہ تھا کہ حکم رسول ہے، لیکن عشق کا تقاضا یہ تھا کہ منشاء رسول ہے، جواب غلاموں والا آنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا واللہ لا امحوک ابدا، یہ لفظ بھی ہیں دوسرے الفاظ بھی ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہا واللہ لا امحو اسمک، میں آپ کا نام مٹا نہیں سکتا، یہ کہا واللہ لا امحوک ابدا۔ آقا علی تو آیا ہی آپ کا نام چمکانے کے لیے ہے، مٹانے کے لیے تھوڑا ہی آیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نا سفیر بن کر مکہ المکرمہ کے اندر، تو وہاں انہوں نے ویلکم کیا اور کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے طواف کعبہ کر لیں۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ خانہ خدا میں آئے ہو، حرم خدا میں آئے ہو تو آفر بھی موجود ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو طواف کر لیا جائے. لیکن عشق کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ وہاں تشریف فرما ہو. ہم عازم سفر تو ایک ہی مقصد اور منزل کے لیے ہوئے تھے نا، آقا نہ ہو تو وہ طواف نہیں ہے. تو جواب یہ دیا تھا کہ ما کنت لیطوفا حتی یطوفا بہی رسول اللہ، میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک میرے آقا طواف نہ کر لیں. اللہ اکبر. کیا بات. جی علامہ صاحب قبلہ، یہی گفتگو جو ہے وہ ہمیں اپنے اختتامی لمحوں میں اپنے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے سے کرنی ہے. کیا پیغام ہے آج کی پوری نشست کا؟ بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہیے کہ عقل ایک ٹول ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے بہت ہی شاندار مخلوق ہے. بہت خوبصورت لفظ آپ نے کہا، عقل ایک بڑا شاندار ٹول ہے. اس ٹول کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے جو ہم نے سمجھنا ہے اس ساری رہنمائی سے. اور جب آگے چلیں تو دینی اپروچ کیا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو شہنشاہ عقل و خرد ہیں، بڑے بڑے عقل والے وہاں آگے سر جھکاتے تھے اور تفقہ ان پہ ناز کرتا ہے. شریعت کے بہت بڑے امام اور مجتہد. جب مدینہ طیبہ آئے نا تو آپ کی شہرت یہ پہنچ چکی تھی کہ امام صاحب عقل کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، عقلیات کی اور رائے کی اور ریشنلزم ان کے اندر بہت زیادہ ہے، دلیل کی، منطق کی، لاجک کی بات. بالکل. جب وہاں آئے حضرت امام محمد الباقر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اور جانشین اور امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے، اللہ اکبر، یہ امام وقت ہے. آپ تک جب خبر آئی کہ ابو حنیفہ آئے ہیں، بلایا، جب بیٹھے تو کہا سنا ہے کہ تم نے ہمارے نانا کی شریعت کو بدل دیا ہے، اللہ اکبر، اور لوگ تمہارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل کو وحی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فراست و فقاہت کے قربان جائیں، دو زانوں ہو کے بیٹھے اور کہا کہ امام وقت یہ بتائیے کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ اللہ. فرمایا عورت. تو فرمایا حضور اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو میں عورت کو 2 حصے دیتا اور مرد کو 1 دیتا، لیکن میرا فیصلہ وہی ہے جو قرآن اور آپ کے نانا کے دین کا، میں وہی رائے دیتا ہوں. کہا بہت اچھے. کہا حضور پیشاب زیادہ نجس و ناپاک ہے یا نطفہ؟ تو فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا حضور اگر میں عقل سے فیصلہ دیتا اور رائے دیتا تو میں پیشاب پر غسل کا حکم لگاتا. اللہ اکبر. کہ جب کوئی مرد جو ہے پیشاب کرے تو پھر چونکہ زیادہ ناپاک چیز خارج ہوئی ہے اس لیے غسل کرے. فرمایا بہت اچھے تمہاری رائے، لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو کہا حضور آپ یہ بتائیے کہ روزہ افضل ہے یا نماز؟ فرمایا نماز افضل ہے. تو فرمایا حضور عقل یہ کہتی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ نماز کی قضا کیا کریں اپنے مخصوص ایام کے اندر، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے کی قضا ہوگی، نماز کی نہیں. اور میرا رائے اور فتویٰ بھی وہی ہے جو آپ کے نانا جان نے دیا. تو امام صاحب نے ماتھا چوما امام محمد الباقر نے اور فرمایا جیتے رہو، تم ہمارے دین کے مبلغ ہو. یہ ہے وہ اپروچ اور یہ ہے وہ ڈیفرنس جس کی روشنی میں ہم نے چل کے نکلنا ہے کہ جب بھی یہ ٹول وحی الہی سے ٹکرائے گا تو ہم نے ٹول کو ریجیکٹ کر دینا ہے، اور جب یہ ٹول ہمیں وحی الہی کے مطابق لے کے چل رہا ہے، وہ راستے میں جو چراغ جل رہا ہے ہم نے اس کی روشنی میں اگر جانا ہے خوبصورت ہے تو اس چراغ کو منزل نہیں بنا لینا. اگر ٹیوب لائٹ گھڑی میں اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے تو یہ نہیں ساری رات اسی کے نیچے بیٹھے رہے اور جہاں جانا تھا وہاں گئے ہی نہیں. تو یہ عقل کے خلاف ہے. یہ لائٹ، یہ روشنی آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، آپ کی منزل نہیں ہے. بہت خوبصورت جناب، ماشاءاللہ. ناظرین مکرم، بہت خوبصورت پیغامات کے ساتھ آج کی یہ نشست اہتمام کی طرف پہنچی ہے. بہت شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جناب عبد الرؤف روفی صاحب، جناب کاشف روفی، علی رضا اور عقیل احمد. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. بہت سجایا آپ نے پروگرام کو. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام اور آج کی یہ نشست اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ جناب محمد رئیس احمد حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کراچی سے آگے بڑھائیں گے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن ان کلمات کے ساتھ رخصت کا طلبگار، اور اس کے بعد نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ سے رخصت چاہیں گے. نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، نہ تاج و تخت شاہی سے نہ مال و زر سے ملتی ہے، دو عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے. دو عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے.
اور زمین پر دم بدم جبریل کا آنا بتاتا ہے. زمین پر دم بدم جبریل کا آنا بتاتا ہے کہ ٹھنڈک گفتگوئے ساقیے کوثر سے ملتی ہے. کہ ٹھنڈک گفتگوئے ساقیے کوثر سے ملتی ہے. آخری شعر. مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے, مجھے جب بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے, خدا سے مانگ لیتا ہوں نبی کے در سے ملتی ہے. خدا سے مانگ لیتا ہوں نبی کے در سے ملتی ہے. آئیے نعت شریف کا نذرانہ سماعت کرتے ہیں. ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی ہو کمائی, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی کمائی, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے, میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے, تسی جان دے ہو جو نحال میرے, تسی جان دے ہو جو نحال میرے, تیرے نام تو آقا, تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائیے, تیرے نام تو آقا بگڑی بنائیے, ساری عمر دی کمائی, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی. جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا, جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں, کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں, کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں, دیدار تیرا, دیدار تیرا ساڈی دوائی, دیدار تیرا ساڈی دوائی, ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی. سارے جہان تے پھر کے تے ویکھیا, سارے جہان تے پھر کے تے ویکھیا, سر تاج داراں دا چکدا اے ویکھیا, سر تاج داراں دا چکدا اے ویکھیا, ود بادشاہی تو, ود بادشاہی تو تیری گدائی, ود بادشاہی تو تیری گدائی, ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی کمائی, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائیے, ساری عمر دی کمائی, ساری عمر دی. سبحان اللہ. نہایت واجب احترام میرے بڑے بھائی, ہمارے سب کے بھائی, دل سے نکلتا ہے ان کے لیے بھائی. ان کی فرمائش آئی ہے
بلغ العلا بکمالہ. ماہر وجدانی صاحب نے اس کی گرہ بندی کی ہے، میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. دیروز در بستان سرا، دیروز در بستان سرا، ہم تو دیانے خوشنوا، ہم تو دیانے خوشنوا، پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ. بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں، کشاف تجا بجمالہ، کشاف تجا بجمالہ، کشاف تجا بجمالہ، کشاف تجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو، اور بلبلیں بھی کو بکو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا چار سو. حسون جمیع خصالہ، حسون جمیع خصالہ، حسون جمیع خصالہ، حسون جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کے چہے چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، لازم ہے اس کو یوں کہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. شان رمضان